بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ المتقین اما بعد۔ دوسرے رکوع کی آخری آیت سورہ بقرہ کی تھی، او کصیب من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانہم حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ تو اس آیہ مبارکہ پر اگر مزید غور کریں تو اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اس کے مضامین کو۔ پہلا حصہ تو وہ ہے کہ او کصیب من السماء فیہ رعد فیہ ظلمات و رعد و برق۔ یہ جو جز ہے اسے ہم اس تناظر میں لیتے ہیں کہ جو پہلے تین گروہوں کا ذکر ہوا، جن میں دو گروہ جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں، یعنی منافقین ہیں، کافرین ہیں، اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو مومنین کا ہے، جن کی صفات سورہ بقرہ کے شروع میں آ گئی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک۔ اس کے بعد منافقین کا ذکر ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی آخری آیات ہیں، اس کو اگر ہم لیں تو یہ خاص طور کے اوپر اسلام کے بارے میں منافقین کا اور مشرکین کا جو طرز عمل ہے کافرین کا، اس سے متعلق ہے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری مثال دیتے ہوئے کہتا ہے، فرماتا ہے کہ او کصیب، یا تیز بارش ہے، تیز بارش ہے، یا بادل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سیب کے معنی ہوتے ہیں اصل میں بارش کے، تیز بارش کے۔ او کصیب، یا تیز بارش ہے ایمان کی، اسلام کی، کہ جو ان کے اوپر برس رہی ہے۔ اور تشبیہ اتنی پیاری دی گئی ہے، جیسے ہم لوگ انگلش میں کہتے ہیں کہ ایوری بلیک کلاؤڈ ہیز سلور لائننگ، کہ جتنا بھی کالا بادل ہو اس میں جب چمک ہوتی ہے تو ایک سلور لائن جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اسی طرح اسلام کے لیے کہا گیا کہ تم ابھی اس کو مشرکین سے اور کافرین سے، کہ تم ابھی اس کو ایک کالا بادل سمجھ رہے ہو کہ جو تمہارے عقائد پر، نظریات پر، تمہاری آئیڈیالوجی کے اوپر بن کے آ گیا ہے، لیکن یہ سوچو کہ اس میں رحمت خداوندی کی تیز بارش ہے۔ او کصیب من السماء، یعنی بلندی سے تمہارے اوپر وہ نازل ہو رہی ہے، اوپر سے آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اسے نازل فرما رہا ہے۔ فیہ ظلمات، اس میں سیاہی ہے، ظلمات ہیں، کالے بادل ہیں۔ جتنے کالے بادل ہوتے ہیں اتنے وہ جم کے برستے ہیں، کیونکہ اس کی ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے، اور جو سفید آپ کو بادل نظر آئیں گے اس میں بارش کی اور بخارات کی ڈینسٹی کم ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے جب کالے بادل آتے ہیں، کالی گھٹائیں آتی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ اب جم کے بارش برسے گی، تو اس کو اسلام کو اسی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ لیکن جب ایسے بادل آتے ہیں اور بارش برساتے ہیں تو اس میں گرج بھی ہوتی ہے، اس میں چمک بھی ہوتی ہے۔ فیہ ظلمات و رعد و برق، رعد کہتے ہیں گرج کو، اور برق کہتے ہیں چمک کو، یہ دونوں چیزیں بھی ہوا کرتی ہیں۔ تو ہے یہ کہ ایسی جو بارش ہوتی ہے اس کی طرف لوگوں کے دو قسم کے رجحان ہیں۔ اب انہی تین گروپس کو جو اس کو بیان کیا گیا قرآن میں، ان کو دیکھ لیں کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سمجھتے ہیں، اور جو منافقین ہیں، کافرین ہیں، مشرکین ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مصیبت ہم پر نازل ہو گئی۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم حذر الموت، وہ اس کو رحمت کی بجائے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کے معنی میں لیتے ہیں، اور وہ
خوف سے اپنی کانوں میں انگلیاں دبا لیتے ہیں، انگلیاں وہ کر لیتے ہیں، ٹھوس لیتے ہیں تاکہ انہیں اس کی آواز نہ آئے۔ یہاں بھی ایک بڑی لطیف بات ہے، جیسے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں کہ شتر مرغ جب صحرا میں طوفان آنے لگتا ہے تو شتر مرغ اپنی گردن ریت میں دبا لیتا ہے کہ گویا وہ نہیں دیکھ رہا ہے تو طوفان آ بھی نہیں رہا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے کہ دین کی گرج چمک اور دین کے رحمت الہی کی جو بارش ہے اس کو وہ کیونکہ اپنے موت کا سامان سمجھتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ اس آواز کو ہی نہ سنیں، اور وہ موت کے خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ اچھا چلیں، آواز اگر نہیں سنائی دے رہی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بارش رک گئی ہے اور گرج چمک جو ہے وہ تھم گئی ہے۔ گرج چمک تو ویسے ہی ہوتی رہے گی چاہے کانوں میں انگلیاں ٹھوسیں یا نہ ٹھوسیں۔ تو اس آیہ مبارکہ میں جو گویا تمثیل کا دوسرا رخ ہے کہ کافی تشبیہ استعمال ہوا ہے، او کصیبن، یا تیز بارش ہے، برستی بارش ہے، اس سے تشبیہ دی گئی ہے تو وہ دین کو تشبیہ دی گئی ہے۔ اور کافروں کی حالت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس آواز سے اور اس رحمت خداوندی سے منہ موڑے رہیں، اس کی آواز بھی نہ سنیں، کیونکہ انہیں موت کا خوف ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جس طرح سے بادل برستے چمکتے ہیں، گرج چمک ہوتی ہے، لیکن کسی کے خوف کھانے سے وہ رک نہیں جاتی، برستے رہتی، ویسے ہی یہ اسلام کا بھی وہ ہے معاملہ ہے کہ جب اسلام آ گیا ہے تو اس کا پیغام وہ تو اب سب تک پہنچے گا، چاہے اس کو کوئی سننا چاہے یا نہ سننا چاہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہنچ کے اس رکوع کو ختم کر دیا اور کافروں کی مثال جو ہے اسے پورا فرما دیا، اور فرمایا کہ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما ازالهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب یہ ایک اور بات کہی ہے، وہ بات یہ کہی ہے جس کو ہم نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا، ایک تو یہ ہے کہ خود اپنی آنکھیں بند کر لینا شتر مرغ کی طرح اور اپنے کان بند کر لینا کہ آواز نہ پہنچے۔ دوسرا اس کا رخ یہ ہے کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تمہیں بہرا بنا دیتا، تمہیں خود ہی اندھا بنا دیتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ترکیبیں، آرٹیفیشل ترکیبیں اور وہ میجرز استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کی طرف تم توجہ دو۔ اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب کسی جگہ پہ پھنس جاتے ہیں یا پھنس گئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روشنی اور رعد و برق اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، تو یہ کرتے ہیں کہ جب روشنی چمک رہی ہوتی ہے تو چاہتے ہیں اس کی روشنی میں جتنا رستہ طے کر سکتے ہیں وہ کر لیں، اور جب وہ روشنی رک جاتی ہے، گرج چمک رک جاتی ہے، چمک رک جاتی ہے، تو پھر یہ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو آگے پیچھے رستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ چاہتا تو یہ سب بھی کر سکتا تھا کہ ان کی آنکھیں اندھی کر دیتا، ان کے سماعتیں چھین لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے کے اوپر قادر ہے۔ تو آرٹیفیشل مینز نہ استعمال کرو، اللہ چاہے تو وہ کیفیت بھی لا سکتا ہے کہ تمہاری قوت سماعت و بصارت دونوں چھین لے۔ اللہ کے پیغام کے اوپر توجہ دو۔ اب یہ سب باتیں کرنے کے بعد جہاں سے تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے وہ آیہ مبارکہ یہ ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، ابھی تک جو خطاب تھا وہ مکے اور مدینے کے اطراف میں، یہ سورہ مبارکہ بقرہ مدنی ہے تو زیادہ تر یہ مدینے سے متعلق ہے کہ وہاں یہ تین گروپ پائے جاتے تھے، گروہ جن کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے، اور ان کی نفسیاتی کیفیت جو ہے وہ بھی بیان کی ہے۔
تو اب خطاب قرآن مجید کا، اس کو صنعت التفات کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مدینے کے ان گروہوں سے باہر نکل کر اب بنی نوع انسان کو خطاب کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہے، اس کے آخری رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، اور قرآن مجید ہدی للناس ہے، یعنی تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو یقیناً اس کا خطاب بھی عام ہونا چاہیے۔ تو یہاں اب یہ صنعت التفات اللہ تبارک تعالیٰ نے برتی اور رخ پوری نوع انسانی کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے موڑ لیا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اب بنی نوع انسان سے خطاب ہے۔ اب منافقین سے اور مشرکین سے اور صرف مومنین سے مخاطبت نہیں ہے، بلکہ تمام نوع انسانی سے۔ دیکھیے، نوع انسانی جو ہے اس کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک یہ کہ یہ لوگ کہنا چاہیے امت دعوت ہے، جن کو اسلام کی دعوت دی جائے گی، اور جو اس کو قبول کرتے جاتے ہیں، یعنی امت میں شامل ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کو امت استجابت کہتے ہیں کہ انہوں نے لبیک کہا۔ تو مسلمانوں کے علاوہ جو لوگ ہیں، جو ابھی تک حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوئے، وہ بھی قرآن کے مخاطب ہیں، اس لحاظ سے کہ وہ امت دعوت ہیں، ان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ وہی دعوت یہاں اس آیہ مبارکہ میں دی گئی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ یہاں یا ایھا الناس اعبدوا میں عبدو کا جو حکم ہے، اس کی عام تعبیر تو یہ کی گئی ہے کہ تم لوگ سب عبادت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ لیکن جو مفہوم ہم سمجھتے ہیں تفاسیر کے مطالعے اور احادیث کے مطالعے کے بعد اور خود قرآن مجید کے مطالعے کے بعد، تو وہ یہ ہے کہ جب تک ظاہر ہے کہ لوگ اسلام نہیں لاتے اور ان کا طریقہ عبادت انہیں معلوم نہیں ہوتا، اسلام کا طریقہ عبادت انہیں معلوم نہیں ہوتا، جب تک کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز نہیں پڑھتے، عبادت انجام نہیں دیتے، اس وقت تک انہیں عبادت کی دعوت دینا ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ یہاں مراد نہیں ہے، کیونکہ یہاں بنی نوع انسان سے مخاطبت کی جا رہی ہے، جس میں اہل کتاب بھی ہیں، غیر اہل کتاب بھی ہیں، بتوں کے پجاری بھی ہیں، سورج چاند ستاروں کے پجاری بھی ہیں، اور موسموں کے پجاری بھی ہیں، پہاڑوں کے پجاری بھی ہیں۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، تو وہ اپنی جگہ کے اوپر یہ کہیں گے کہ ہم تو اپنے اپنے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ ہمارا خیال ہے کہ یہاں مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ عبادت تو وہ اسلام والی عبادت تو وہ اس وقت کریں گے کہ جب وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ یہاں عبادت سے مراد اطاعت خداوندی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو، کیونکہ یہ عبادت کی لفظ بہت مختلف معنی میں قرآن مجید میں آئی ہے، اور اطاعت کے معنی میں بھی آئی ہے، خاص طور پہ سورہ یاسین کی وہ آیہ مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے لوگو، اے بنی آدم، وہی الناس والی بات یہاں بنی آدم سے کہی گئی ہے کہ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اس بات کا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہاں اطاعت کے معنی ہیں عبادت کے، ورنہ شیطان کی عبادت کون کرتا ہے؟ تو اس کی اطاعت کرنا ہی بنیادی طور کے اوپر اس کی عبادت ہے۔ تو یہاں لوگوں سے کہا جا رہا ہے، الناس سے کہا جا رہا ہے جو بنی آدم ہے، کہ تم عبادت کرو، یعنی اطاعت کرو۔ اور ظاہر ہے کہ عبادت کے لفظ میں وہ عبادت کا مفہوم بھی شامل ہے کہ کیونکہ ناس میں مومنین اور مسلمین بھی داخل ہیں، وہ اپنے رب کی عبادت کریں۔ یہاں بھی اللہ کا لفظ نہیں استعمال کیا، نام اس میں جلالہ استعمال نہیں کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، حالانکہ کہا جا سکتا تھا یا ایھا الناس اعبدوا اللہ،
اللہ کی، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ یہاں ربکم کہا گیا ہے، کم سے خطاب ہے، تمہارا رب، یعنی تمہارا پالنے والا، تمہیں اس دنیا پہ باقی رکھنے والا، تمہیں ترقی دینے والا، تمہاری ایسی تربیت کرنے والا کہ تم منتہے کمال تک پہنچ جاؤ۔ تو یہاں خاص طور کے اوپر یہ لفظ استعمال کی ہے اس لیے کہ ہدایت خدا بندی انسان کو ہمیشہ بلندیوں کے اوپر لے کے جاتی ہے، اس کی تربیت کا سبب بنتی ہے، اس میں بہتری کا سبب بنتی ہے، اس کے کردار کی بہتری کا سبب بنتی ہے۔ تو اس لیے خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ربوبیت جو ہے اس کو استعمال کیا گیا۔ ویسے بھی ربکم کے ساتھ ساتھ اگر رب العالمین کو آپ رکھیں کہ وہاں بھی عالمین کے لیے، جس میں ظاہر ہے کہ چرند پرند سے بھی شامل ہیں، خاص طور پہ بنی نوع انسان شامل ہے، بنی آدم شامل ہے، تو وہاں بھی رب کی لفظ استعمال ہوئی ہے۔ تو یہاں بھی انسانوں کے ساتھ رب کی لفظ استعمال ہوئی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اب فرما رہے ہیں یہاں کم کی ضمیر کے بارے میں بھی ہوا کہ کم مخاطب کی ضمیر ہے، یعنی تمہارا رب، تمہارا رب۔ اب یہ تمہارا سے کیا مراد ہے؟ تو اس کو اگر ہم پلٹیں الناس کی طرف تو تمام بنی انسان کا، بنی نوع انسان کا رب، وہی رب العالمین والی بات یہ بھی آ گئی کہ کم سے یہاں مراد انسان ہے۔ تو تمام انسانوں کا رب جو ہے وہ وہی رب العالمین ہے جس کو سورہ فاتحہ کے شروع میں کہا گیا۔ الذی خلقکم والذین الذی خلقکم، یعنی جس نے تم کو خلق کیا۔ یہاں بھی خلق کی جو بات ہے اس کے بارے میں مفسرین میں اختلاف ہوا۔ انہوں نے کہا کہ خلقکم سے کیا مراد ہے والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے گروپ گزر گئے، تم سے پہلے قومیں گزر گئی۔ تو بعض مفسرین اس پہ گئے ہیں کہ جیسا کہ تورات میں بھی ایک جگہ پہ آتا ہے کہ بنی نوع انسان سے پہلے بھی مختلف مخلوقات ایسی گزری ہیں کہ جن کا عالم تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کی طرف بھی گویا ہدایت بھیجی ہے وہ کیا۔ لیکن ہمارا خیال ہے کہ سیاق و سباق میں یہ مفہوم درست نہیں ہے، کیونکہ ربکم کی ضمیر جس طرح سے انسانوں کی طرف پلٹتی ہے، اسی صورت سے اب جو آ گیا الذی خلقکم والذین من قبلکم کی جو ضمیر ہے وہ انہیں لوگوں کی طرف پلٹتی ہے جو براہ راست مخاطب ہیں قرآن مجید کے، کہ جس نے تم کو پیدا کیا۔ اگر تم اپنی پیدائش پہ غور کرو کہ تم تھے، تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد گزرے ہیں، وہ بھی پیدا ہی ہوئے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنی صفت ربوبیت بتا رہا ہے کہ تمہیں بھی پیدا کیا، خلق کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور تم سے پہلے جو تمہارے آباء و اجداد تھے، پھر ان کے آباء و اجداد تھے، پھر ان کے آباء و اجداد تھے، نسل انسانی کا سلسلہ جہاں تک جاتا ہے وہاں تک یہ ضمیر جو ہے وہ پلٹتی ہے۔ ان سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہی پیدا کیا۔ کیونکہ اگر ہم اس سے کوئی دوسری مخلوق مراد لے لیں کہ جو انسانوں سے پہلے ہوئی، آدم سے پہلے ہوئی، جیسے کہ بعض ضعیف روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم سے پہلے 40 آدم ہوئے ہیں اور ان کے اپنے اپنے زمانے تھے اور اپنی اپنی ان کی گویا امتیں تھیں، تو پھر وہاں ہم کی ضمیر آتی، کم کی ضمیر نہیں آتی، کیونکہ کم کی ضمیر جو ہے وہ ہمیشہ حاضرین کے لیے آیا کرتی ہے اور ہم کی ضمیر جو ہے وہ غائب کے لیے آیا کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے ہو چکے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، آپ آگے چل کے دیکھیں گے قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ پہ بھی ہم آئیں گے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو انہی چیزوں کو مانتے ہیں، وہی ہم عبادت کرتے ہیں، ان بتوں کو ہم اس لیے پوچھتے ہیں کیونکہ ہم نے ما الفینا علیہ آباءنا، کہ ہم نے اپنے سے پہلے باپ دادا جو تھے
ان کو ہم نے اسی طرح سے، اسی مذہب پہ پایا، اسی طرح سے بتوں کی پرستش کرتے ہوئے اور عبادت کرتے ہوئے پایا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے بھی تو 1,24,000 پیغمبر گویا بھیجے نا، ہمارے انبیاء آتے رہے، وہ تمہاری پیدائش سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کو ڈراتے رہے، ان کو بتاتے رہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اور یہاں تمہیں کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ یہ ایک ہی مقام ہے کہ یہاں یہ پوری ترکیب اس طرح سے استعمال ہوئی ہے قرآن مجید میں، دوسری جگہ استعمال نہیں ہوئی۔ وَالَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں تقوی کا وہی مفہوم ہے کہ جو ھدی للمتقین کے ذیل میں ہم نے عرض کیا کہ اس کے دونوں پہلو ہیں۔ اس کا ایک ایجابی پہلو ہے، اور وہ ایجابی پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، جو اخلاق اختیار کرنے کا حکم دیا، جو چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، دونوں کے اوپر تقوی کا اطلاق جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو جہاں تک ایجابی پہلو ہے تو وہ اس میں اللہ تعالیٰ کے تمام اوامر شامل ہیں، تمام احکام شامل ہیں۔ اور جہاں تک اس کا سلبی پہلو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیزیں بنی نوع انسان میں نہیں دیکھنا چاہتا، مومنین میں نہیں دیکھنا چاہتا، وہ چاہے کردار سے متعلق ہو، اعمال سے متعلق ہو، چاہے گفتار سے متعلق ہو، وہ اختیار نہ کرنا، یہ دونوں مفہوم جو ہیں وہ لعلکم تتقون میں شامل ہیں۔ اب یہاں لعلکم کی بھی تھوڑی سی ہم وضاحت کر دیں۔ عربی زبان میں ہم عموماً کہا کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی اپنی ایک زبان ہے، اور عربی ظاہر ہے کہ عربی میں نازل کیے تو عربی کے الفاظ ہی استعمال کیے گئے۔ لعل عربی زبان میں بنیادی طور پہ رجا کے لیے استعمال ہوتا ہے، تمنا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی مخلوق جب یہ کہتی ہے کہ لعل تم ایسا کرو، پانی ڈالو شاید کہ یہ آگ بجھ جائے، لعل النار تطفئ، ہو سکتا ہے کہ یہ آگ بجھ جائے، تو بالٹی سے پانی ڈالو، ٹھیک ہے۔ پین کلر کھا لو، ہو سکتا ہے تمہیں فائدہ ہو۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں فائدہ ہو، یہ لعل کا مفہوم ہے، امید ہے کہ تمہیں فائدہ ہوگا۔ اور ایک کسی بات کو ایک کسی طور پہ آپ ایک فزیشین سے، ڈاکٹر سے، ایکسپرٹ سے وہ کر لیں، آپ کہتے ہیں مجھے یہ ہے وہ ہے، یا اس نے سرجری کی کیا، اس کو پتہ ہے اس کا درد کتنا ہوگا اور کتنے دن رہے گا، کیا ہوگا، وہ آپ کو ایک دوا لکھ دیتا ہے پین کلر، اور کہتا ہے کہ بھئی یہ اتنا ہی دن، ڈاکٹر صاحب بہت پین ہو رہا ہے، 7 دن آپ کو کھانا، وہ کہتے ہیں آپ 7 دن یہ کھائیے انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا آپ کو۔ تو وہ ایک اپنے علم اور تجربے اور اس کی بنیاد کے اوپر ایک بات کہہ رہا ہوتا ہے، اور ایک عام آدمی کی سجیشن میں اور اس کے سجیشن میں فرق ہوتا ہے۔ امید ایک عام آدمی کی بات سے بھی ہوتی ہے، اور ایک ڈاکٹر کی بات سے امید کے ساتھ ساتھ ایک یقین کی کیفیت جو ہے نا وہ بھی آ جاتی ہے۔ تو لعل کا جو مفہوم ہے اس میں تمنا اور رجا، امید، خواہش اور تمنا دونوں چیزیں لعل میں شامل ہیں۔ لیکن اب جب یہی بات کائنات کا خالق و مالک کہے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یقین کا عنصر زیادہ ہوتا ہے، شک کا عنصر کم ہوتا ہے۔ اب یہاں ہمارے سننے والے یہ بات کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہے میں شک کا عنصر کہاں سے آ سکتا ہے، وہ بھی ہم عرض کر دیتے ہیں۔ دیکھیے رسپانس جو ہے ایسی معنوی چیزوں میں وہ ہم لوگوں کا اپنا ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے نماز گزار ہیں کہ جو نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں، لیکن بے حیائی اور برے کاموں سے، کم تولنے سے، کم ناپنے سے،
دھوکہ دینے سے ان چیزوں سے باز نہیں رہتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لعلکم کی بجائے ایک بات کہی کہ نماز تمہیں روکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان کاموں سے رک جاؤ کیونکہ تم بار بار اللہ کے حضور حاضری دیتے ہو. روزہ کی فرضیت کی آیت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہی ترجمہ کیا جاتا ہے. تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو خاص طور پہ ہمارے پارٹ آف دی ورلڈ میں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، چور بازاری بڑھ جاتی ہے، لوگ جو ہیں وہ جھوٹ زیادہ بولتے ہیں. جو چیز مثلا 50 روپے کلو تھی کوئی پھل تو وہ جو ہے وہ 100 روپے کلو ہو جاتا ہے. گلا تھوڑا سا بیچ رہے ہوتے ہیں. اور اس صورت سے لوگ جو ہیں وہ روزہ کیسے کاٹیں گے؟ بھئی ہم نے تو فلمیں خرید کے رکھ لی ہیں، دن بھر فلمیں دیکھیں گے. اور مغرب ماں سے کہہ دیا یا بیوی سے کہہ دیا کہ اذانوں سے تھوڑی دیر پہلے ہمیں جگا دینا. اٹھے، منہ ہاتھ دھویا، وضو وغیرہ کیا، بیٹھ کے کھجوریں کھانے، روزہ کھولنے، ٹوپی سب پہ سر پہ رکھ کے نماز پڑھنے چلے گئے. تو لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ متقی بن جاؤ گے. تو یہاں تو تقوی اختیاری نہیں کیا گیا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یقینی کیفیت ایک چیزوں میں رکھی گئی ہے. اگر ان کو ان کے تقاضوں کے مطابق ان عبادتوں کو ادا کیا جائے تو یقیناً روزہ دار تقوی کے کسی منزل پہ پہنچے گا. نماز پڑھنے والا اللہ کی حضوری کے کانسیپٹ کے ساتھ اگر نمازیں پڑھے گا، 5 وقت اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، تو یقیناً وہ فحشاء اور منکر سے وہ رکے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لازمی تاکید اس میں رکھی گئی ہے. اس کی طرف سے یہ اللہ یقین کی کیفیت ہے. لیکن ہم اسے اختیار کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، یہ ہماری طرف سے رسپانس ہے کہ جو رجا کی صورت میں ہو سکتا ہے، تمنا کی صورت میں ہو سکتا ہے. اللہ کرے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، سارا سال نماز نہیں پڑھتے، کچھ نہیں، روزہ رکھتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ اس سے ویٹ بھی کم ہوگا. ان کا مطمع نظر ویٹ کم کرنے کا ہوتا ہے، تقوی حاصل کرنے کا مسئلہ نہیں ہوتا. یا ہم بعض اگر جاتے ہیں ایسے اس میں مسکنسیپشن سے کہتے ہیں کہ وضو کے سائنسی فوائد، 5 وقت آپ منہ ہاتھ دھو لیتے ہیں تو آپ کی ہائیجین اچھی رہتی ہے. تو وہ نماز کے لیے وضو نہیں کرتے، وہ ہائیجین کے لیے وضو کرتے ہیں. طویل عرصے زیادہ دیر تک سجدہ کریں تو دوران خون جو ہے وہ دماغ کی طرف آ جاتا ہے اور دماغ زیادہ بہتر کام کرنے لگتا ہے، وہ کرتا ہے. تو جب آبجیکٹو عبادت کے بدل جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس لحاظ سے پھر نتیجہ بھی بدل جاتا ہے. تو لعلکم تتقون ہو، لعلکم ترحمون ہو، یا اور جو چیزیں اللہ کے حوالے سے قرآن مجید میں آئی ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یقین کا پہلو ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس کے تقاضوں کے مطابق اگر انسان اس عبادت کو ادا کرے گا تو یقیناً وہ اس کمال کو حاصل کر لے گا. اور اگر اس کا پرپز ہی بدل جائے گا، اس کا آبجیکٹو بدل جائے گا، وہ چاہے گا ہی نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں آبجیکٹو رکھا ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ آبجیکٹو اس کو حاصل نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ایسا کرو ایسا کرو، یقیناً تم متقی بن جاؤ گے، یقیناً پرہیزگار بن جاؤ گے، یقیناً فحشاء اور منکر سے رکو گے، بلکہ یہ فرمایا کہ امید یہ ہے کہ تم اس کو اختیار کرو گے تو تم متقی بن جاؤ گے. تو یہ لعلہ جو ہے یہ بہت ہی اہم حرف رجا اور تمنا ہے کہ جو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر استعمال کیا گیا. وما لنا الا البلاغ.